کیا قرآن مجید ایلینز کا ذکر کرتا ہے؟ اسلام اور سائنسی حقائق۔ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ آج کے جدید سائنسدان جیسے کارل سیگن، اسٹیفن ہاکنگ اور نیل ڈی گراس ٹائسن کھلے الفاظ میں کہتے ہیں، اتنی وسیع کائنات میں زمین جیسی اور دنیاؤں کا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ لازم ہے۔ ناسا کے مطابق اب تک ہزاروں ایسے سیارے دریافت ہو چکے ہیں جو زمین جیسے ماحول رکھتے ہیں، جنہیں ارتھ لائک ایکزو پلانٹس کہا جاتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی یہ سوچ پیش کر دی تھی۔ سورہ شورى آیت نمبر 29۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان میں جو مخلوقات پھیلا دی گئیں۔ مفسر قرآن فخر الدین الرازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں میں بھی مخلوقات پیدا کی ہیں جیسے زمین پر کی۔ امام ابن کثیر اور طبری بھی اس آیت کو اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں بار بار لفظ عالمین استعمال ہوا ہے، یعنی جہانوں کا رب، صرف ایک دنیا کا نہیں۔ تو کیا یہ صرف شاعرانہ انداز ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے جسے اب سائنس بھی قبول کر رہی ہے۔ ناسا کے سائنسدان بل بروکی کہتے ہیں، ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی اربوں سیارے ایسے ہیں جہاں زندگی کا امکان ہے۔ تو اگر کل کوئی غیر زمینی مخلوق دریافت ہو جائے، یہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کی پیشن گوئی کا حصہ ہوگا۔ اسلام محدود نہیں بلکہ یہ وہ دین ہے جو انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، چاہے ہم تنہا ہوں یا نہیں، رب صرف انسانوں کا نہیں، رب العالمین ہے۔